لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں، کیونکہ کسی کو دین کی بات بتا دینا یہ بھی جو ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آج آپ کے سامنے غسل میں ہونے والی کچھ خاص غلطیوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی غسل کرتے ہیں لیکن ان کا غسل نہیں ہوتا رہتے ہیں اور مسجد میں جانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ نماز پڑھنا تو درکنار، مسجد میں جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں وہ۔ لہذا ان غلطیوں کو خاص طریقے سے سنیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غسل کرتے ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تھوڑا سا پانی لیا اور منہ سے نکال دیا، اسے کلی کہتے ہیں۔ نہیں، کلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ بھر کے پانی لیا جائے اور بہت اچھے طریقے سے کلی کی جائے کہ منہ کے ہر پرزے میں پانی پہنچ جائے، اور غرارہ کیا جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کریں کہ حلق کی جڑ تک جو ہے پانی پہنچ جائے، زبان کی جڑ تک جو ہے پانی پہنچ جائے، اور اچھے طریقے سے دانتوں کو صاف کرے۔ اگر دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو تو اس کو چھڑائے۔ یہ ہے کلی کرنے کا طریقہ۔ 1 مرتبہ اس طریقے سے کرنا فرض ہے اور 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے ناک میں دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ اب ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو بس منہ کر کے لگا لیا انہوں نے یہاں پہ، اور اس کو سمجھتے ہیں ناک میں پانی ڈال لیا۔ نہیں، ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نرم جگہ ہے یہاں تک پانی جو ہے پہنچ جائے۔ اگر ناک میں رینٹ وغیرہ سوکھ گئی ہو تو اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ صحیح طریقے سے ناک میں پانی ڈالیں ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اس میں ہمارے بہت سے اسلامی بھائی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ پورے بدن پر پانی بہانا سر سے لے کر پاؤں تک یہ فرض ہے۔ اب اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جب پانی بہائیں تو پہلے تھوڑا سا پانی لے کر پورے بدن پر مل لیں اچھے طریقے سے تیل کی طرح، اور پھر اس کے بعد جو ہے پہلے داہنے کاندھے پر، پھر بائیں کاندھے پر، اس کے بعد سر سے ڈالیں۔ ڈائریکٹلی جو ہے سر سے نہ ڈالا کریں پانی۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی بس سر سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پانی، یا انجن چل رہا ہے اس پر جا کے لگ گئے تو سیدھے دھار پہ جا کے لگ گئے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائی، دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ ڈائریکٹ سر پہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہرحال اس کے آگے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہمیں غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، کیسے شروعات کرنی چاہیے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، تو جو ہے جب پانی بہائیں تو یہ جو ہے ہاتھ اٹھا کر پانی ڈالنا چاہیے۔ بہت سے اسلامی بھائی ایسے ڈالتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ بغل میں اندر پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسی طریقے سے بائیں ہاتھ اٹھا کر جو ہے پانی ڈالیں، اور یہ منہ اٹھا کر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ یہ جو جوڑ ہے داڑھی کے نیچے، ٹھڈی کے نیچے جو ہے یہاں بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر ہم اسی طریقے سے پانی بہاتے رہیں گے اوپر سے اور گردن اٹھا کر پانی نہیں ڈالیں گے تو یہاں پانی نہیں پہنچ پائے گا، جس کی وجہ سے یہ جگہ خشک رہے گی۔ اور سب سے بڑی غلطی جو یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کان کی گھراریوں میں پانی نہیں ڈالتے۔ یہ جو کان کی گھراریاں ہیں انہیں پانی ڈالنا چاہیے، سوراخ تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے بھیگی انگلی پہنچانے کے بعد میں بھیگی انگلی مل لیں اور اس کے بعد کان لچا کر ادھر سے جو ہے ہاتھ میں پانی لے کے یوں 3 دفعہ پانی ماریں تاکہ کان کے سوراخ تک پانی پہنچ جائے، کان کی گھراری میں پانی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے بائیں طرف سے کریں۔ اگر کسی کا کان بہتا ہے تو وہ جو ہے کان میں روئی لگا لیا کرے تاکہ پانی اندر نہ پہنچنے پائے۔ کان بہنے والے کے لیے 80% دوا جو ہے کان میں روئی لگا کے رکھنا ہے۔ کان کو جو ہے پانی سے بچانا بہت ضروری ہے، کان کو ہوا نہ لگنے پائے۔ اس لیے جن اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے کان بہتے ہیں وہ اپنے کان میں روئی ہر وقت لگائے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تھوڑی سی ہوا لگتی ہے کان میں درد ہونے لگتا ہے، کان بہنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کان میں پانی پہنچ جاتا ہے تب بھی جو ہے کان بہنے لگتا ہے۔ لہذا دوا کے ساتھ ساتھ 80% جو دوا ہے وہ کان میں روئی لگا کے رکھنا ہے۔
जिस्म के वो हिस्से जो ढलक जाते हैं उनको उठाकर पानी बहाया जाए ताकि जिस्म का कोई हिस्सा बगैर धुले ना रह जाए। इसी तरीके से नाफ में भी पानी डाला जाए। नाफ जिसे टुंडी कहते हैं, बहुत से लोगों की नाफ जो है गहरी होती है, जब तक उसमें उंगली से पानी नहीं डालेंगे, नहीं पहुंचाएंगे, उसमें पानी नहीं पहुंचेगा। गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है? ये तो हमने फराइज के बारे में बात बता दी। अब सही तरीके से गुस्ल कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे इब्तिदा की जाए, सुन्नत तरीका क्या है, उसको समझ लें। गुस्ल का सुन्नत तरीका यह है कि पहले गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धोए। गुस्ल की नीयत कुछ नहीं है, बस दिल में ये इरादा रखे कि मैं पाक होने के लिए जो है गुस्ल कर रहा हूँ। ना कोई कलमा पढ़ना है, ना कोई दुआ पढ़नी है, ना कोई दुरूद शरीफ पढ़नी है, कुछ नहीं। नहाते वक्त कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, वुजू करते वक्त जो है कलमा शरीफ, दुरूद पाक, और जिस उज़्व को धोएं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये बेहतर मुस्तहब है। तो गुस्ल का सुन्नत तरीका यह है कि पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोएं, उसके बाद जो है धड़ धोएं पूरा अच्छे तरीके से, नाफ से लेके नीचे तक पूरा जो है सही तरीके से धड़ धोएं, और उसके बाद नमाज जैसा वुजू करें। वुजू में कुल्ली में खास तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि गुस्ल का वुजू किया जा रहा है ना, ये तो गुस्ल में जो है ये कुल्ली करना फर्ज है, इसमें कोई कमी ना रह जाए। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कुल्ली हमें किस तरीके से करनी है। नाक में पानी डालें तो बेहतर तरीके से डालें कि नर्म जगह तक पहुंच जाए। उसके बाद जो है मुंह धोएं, फिर हाथ धोएं, जैसा वुजू किया जाता है वैसा ही करें। उसके बाद में थोड़ा सा पानी लेकर बदन पर जो है पूरे बदन पर तेल की तरह मलें, और उसके बाद 3 मरतबा जो है दाहिने मुंडे पर, फिर बाएं मुंडे पर, और फिर सर से जो है पानी बहाएं। खास ध्यान रखें कोई भी जगह खुश्क ना रहने पाए। अगर बाल की नोक बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा, और गुस्ल नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी, हम नापाक के नापाक ही रहेंगे। और एक बात और जहन में रखें, जब हमें बहुत पसीना आ रहा हो या हम कहीं से चल कर आए, बदन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो, तो हमें जो है नहीं नहाना चाहिए। जब बदन ठंडा हो जाए, हमारा पसीना खुश्क हो जाए, उसके बाद जो है हमें नहाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा बदन गर्म है और हम पसीने में नहाए हुए हैं, इसी तरीके से अगर हम गुस्ल कर लें इसी हालत में, तो हमें बुखार का, बदन में दर्द का बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे बदन में दर्द और बुखार हो सकता है, हमारी आंखें सुर्ख हो सकती हैं, और हमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ना ही ऐसी हालत में पानी पीना चाहिए जब हम जो है बहुत मेहनत का काम करके आए हैं, चल कर आए हैं, हमें पसीना आ रहा है, तो भी जो है इस हालत में पानी नहीं पीना चाहिए, वरना जो है बहुत नुकसान का खतरा है। एक बात आखिर में और याद रखें कि जो हमने गुस्ल में वुजू किया है, इससे हम जो है नमाज पढ़ सकते हैं। अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत से इस्लामी भाई जो हैं सवाल करते हैं कि हमने जो गुस्ल में वुजू किया था क्या उससे नमाज पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। और अगर किसी ने गुस्ल में वुजू नहीं किया, उसने जो है धड़ धोने के बाद में सिर्फ नाक में पानी डाल लिया, कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया और पूरे बदन पर पानी बहा लिया, तब भी उसका जो है वुजू अदा हो गया, और जो है वैसी उससे भी नमाज पढ़ सकता है। ये नहीं कि हमने वुजू नहीं किया था, अरे जब पूरा नहा लिए, सब पूरे बदन पर पानी बह गया, तो फिर वुजू कहाँ रह गया? वुजू भी हो गया, तो उससे भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।